اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے. فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو، میں تم سب کا رب ہوں. فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مانو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ اس کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا اور مار ڈالا، اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے. آج بھی زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے. آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے. اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو رب کا، اللہ کا رب کہہ دیا. اللہم انت عبدی وانا رب، تو میرا بندہ میں تیرا خدا. ذرا تصور کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے، اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے. جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو، پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے. اے اللہ، اللہم اغفر لذنوبی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا. یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے، اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب. جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ، کتنی زیادہ گناہ، کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے. تو کر رہے ہیں، ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا مہربان ہے وہ اللہ. اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں. ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے، تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ، قرآن پڑھیے آپ، 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا. یا عبادی، یا عبادی. بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے. بندہ گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں. اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا. اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا، اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے
بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو، اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو، اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو میرے پاس تو آؤ، میرے بندو مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو، میرے بندو میرے پاس گل گلاؤ تو رو تو صحیح، ہم تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 20 مرتبہ یا عبادی کہا ہے تو قرآن پڑھیے 300 سے زیادہ 300 سے زیادہ اس نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ میری رحمت، یہ میری رحمت، یہ میری رحمت، اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کے سائے میں آؤ تو صحیح، اے میرے بندو میری رحمت کے دائرے میں آؤ، ہم تم پر بھی اپنی رحمت نثار کر دیں گے، ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیں گے۔ یہ الرحمن الرحیم، یہ رب کی رحمت ہے۔ ماں باپ، بھیڑ بکری، دمبا، مرغی، کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی، اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی، یہ سب رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے الرحمن الرحیم۔ میں 2 ہی آیتوں پہ چل پایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ابھی رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کل کوئی دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوستا ہے، اس کی نظر میں کوئی دوست و دشمن نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کو رب سمجھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلانے کی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رب العالمین کے رحمان الرحیم سے ہم کو رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔